دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. آج ذرا بات کریں گے ایک ایسے موضوع کے حوالے سے جس کو ہم تھیوریٹیکلی لاجیکلی ان کانسیپٹ کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ابیوز اینڈ بولینگ کی. آپ کو یاد ہوگا 13 ریزنز وائی اس طرح کے مختلف پروگرامز کیے گئے کہ ہائی اسکول میں خصوصاً ہمارے اسکولز میں کلاس رومز میں اگر لوگ بلی کرتے ہیں دوسرے بچوں کو تو ان کی پرسنالٹی کس طرح ڈیمیج ہو سکتی ہے. اینڈ ڈسپائٹ مینی میجرز بینگ دیئر کہ آپ بچوں کو بار بار کہتے ہیں کہ ہیلپ لائنز موجود ہیں, اسکول کا عملہ, آپ کے اساتذہ, آپ کے پیرنٹس آپ کی ہیلپ کریں گے, پلیز اسٹیپ فارورڈ اینڈ ٹیل اس اف سم تھنگ آف دا سارٹ از ہیپنڈ. اٹ ریئلی شیکس اس اپ جب ہم لاہور کے ایک پرائیویٹ اسکول میں ہونے والے واقعات جیسے دیکھتے ہیں. ایک ویڈیو اگر آپ کو نہیں پتا پچھلے کچھ دنوں سے آن لائن وائرل ہوئی بھی ہے. یہ ایک اسکول کی سیٹنگ ہے وچ از اے ریئل اسٹوری, جہاں پہ اسٹوڈنٹس نے اس کو ایکچولی اپنے سیل فونس کے ذریعے ریکارڈ کیا اور کچھ لڑکیوں کو آپس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی لڑائی ہو رہی ہے, ان کے فیسز بلر کر کے, بیکاز آل دوز انوالوڈ آر مائنرز. ہم آپ کو اسکرین پہ دکھا رہے ہیں جس میں شدید ابیوزو لینگویج استعمال کی جا رہی تھی اور اس کے بعد مار پیٹ کا یہ عالم تھا کہ ایک لڑکی کو دھکا دے کر باقی جو فرینڈز اس کو زد و کوب کر رہی تھیں وہ اس کے اوپر سوار ہو گئیں, اس کو کافی دیر تک مارتے پیٹتے رہے اور اس طرح کی 2 ویڈیوز چل رہی ہیں. اب اس میں موقف الگ الگ ہیں لیکن ابھی تک کی جو سچویشن ہے, اسکول ایک کرمنل سائلنس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اسکول کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے, حالانکہ ان کی پریمیسز میں ہوئی ہے تو ذمہ داری ان کی بنتی ہے. جس لڑکی کو مارا پیٹا جا رہا ہے اس کے والدین نے اس کے حوالے سے ایک FIR کٹوائی ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ یہ مارنے پیٹنے والے جو باقی اسٹوڈنٹس ہیں وہ کسی طرح کی بد اخلاقی حرکتوں میں شامل تھے جس کے اندر نشہ آور چیزوں کا استعمال ایکسیٹرا, اور جب اس لڑکی نے وسل بلوئنگ کی ہے تو اس کو مارا پیٹا گیا ہے. جبکہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان لڑکیوں کی طرف سے جو جوابی کارروائی ہوئی ہے یعنی ان کے لائر کی طرف سے ان کو پری اریسٹ بیل 30 دن کی آلریڈی مل چکی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس کے مختلف اینگلز ہیں. ایک تو بد زبانی جس قسم کی ابیوز استعمال کی جا رہی تھی, اٹ واز ریئلی شاکنگ. پھر اس کے یہ کہ جو ذمہ داری بنتی ہے, باقی اسٹوڈنٹس وہ لٹرلی بائی اسٹینڈرڈس, لڑکوں کی آواز سنائی دے رہی ہے, سو دیٹ مینس کہ دیر آر سیورل پیپل اسٹینڈنگ دیر, لیکن کوئی بیچ بچاؤ نہیں کرا رہا, کوئی روک نہیں رہا. ایک لڑکی اس پہ سوار ہو کے اس کو مار پیٹ رہی ہے, دوسری لڑکی نے اور اس کو پن ڈاؤن کرنے کے لیے اپنا وزن بھی ڈالا, تیسری لڑکی آ کر اپنے جوتے سے اس کے ماتھے کے اوپر ہلکا ہلکا کک کر رہی ہے. سو امیجن دا کائنڈ آف ہیوملیشن اینڈ ابیوز دس اسٹوڈنٹ از گوئنگ تھرو. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ریاکشن سامنے نہیں آ رہا, اسکول کی طرف سے کوئی ریاکشن نہیں آ رہا. تو سوال ان تمام محکموں کا بھی ہے جن سے اجازت لے کر ایسے اسکولز آپریٹ کرتے ہیں کہ کیا کوئی ضابطہ ہے, کوئی قوانین ہیں جن کے ذریعے ان کو پابند کیا جاتا ہے. آج ہمارے پینل میں ایجوکیشنسٹ بھی شامل ہیں, لائرز بھی شامل ہیں, اینڈ آف کورس وی آر آلسو انکلوڈنگ ماہر نفسیات, تاکہ ہم جان سکیں کہ اس کی سائیکالوجی, اس کی سوشل امپلیکیشنز اور اس کی لیگل امپلیکیشنز کیا ہیں. تو آئیے سب سے پہلے ہمارے مہمانوں کا آپ سے انٹروڈیوس کرتے ہیں. فرسٹ اینڈ فارموسٹ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر محسن شاہوانی صاحب. آپ ایڈوکیٹ ہیں ایٹ دا سپریم کورٹ آف پاکستان. بہت شکریہ محسن صاحب فار بینگ ہیئر. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں سدرا امتیاز جو کہ ہیڈ ہیں IUSS گلشن کیمپس کی وچ از دی اقرا یونیورسٹی اسکول سسٹم. بہت شکریہ سدرا آپ کی بھی موجودگی کا. اس کے علاوہ جی رابعہ نجیب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر نفسیات ہیں, کمپیشن کوچ ہیں. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دی لیسٹ, دا کنٹری ہیڈ آف آپریشنز ایٹ دا بیکن ہاؤس انٹرنیشنل کالج, صفیہ قاسم صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. صفیہ جی اگر پروگرام کی اس گفتگو کا آغاز آپ سے کروں, اسکولس کے اوپر ایک بھاری پابندی, ایک ذمہ داری ہوتی ہے, اور خصوصاً آپ پاکستان کے سب سے بڑے اسکولز نیٹ ورک کے ساتھ منسلک رہی ہیں. بچوں کا شیئر والیوم بھی ہوتا ہے, بڑے بڑے کسٹمائز کیمپسز بھی ہوتے ہیں, لیکن پھر ویجیلنس کا یہ عالم ہونا چاہیے کہ بچوں کے بیچ میں ہونے والی کسی قسم کی لڑائی, ابیوز, اس سے محکمہ, اس سے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو ٹیچرز ہیں, جو وہاں کا عملہ ہے وہ واقف ہو. آپ کا کیا ری ایکشن تھا جب آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ایز این ایجوکیشنسٹ؟ السلام علیکم سدرا, تھینک یو فار ہیونگ می آن دا پینل ٹوڈے. سدرا, سب سے جو یہاں پر نیچرلی اٹس اے ویری سیڈ انسیڈنٹ, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس کو ایک انسیڈنٹ کو آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے. اس انسیڈنٹ کو میں نے پرسنلی اس انسیڈنٹ کو ایک آئسولیشن میں نہیں دیکھا. میں اس انسیڈنٹ کو ایک اوور آل ہماری ایک کنٹری کی ایز اے نیشن ایک کانٹیکس میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے جو یہ بچے ہیں, یہ دس از ناٹ اے ویری ریئر انسیڈنٹ ان ٹرمز آف
the way we behave as a nation. یہ ہم مطلب یہ بچے وہی ہیں نا جو ہمارے ارد گرد ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اسی چیز کو انہوں نے بہیو کیا ہے, اسی چیز کو انہوں نے کیا ہے. نیچرلی ڈیفینیٹلی اٹس اے ویری سیڈ تھنگ ٹو ہیپن. دیکھو سدرا, تھوڑی دیر پہلے بھی جو ایک ڈسکشن ہو رہی تھی وہ یہی بات ہو رہی تھی کہ ہم سب اپنے اسکولس کے ایمس بناتے ہیں, آبجیکٹیوز بناتے ہیں جس میں ایمپتھی ہوتی ہے, رسپیکٹ ہوتا ہے. زیادہ ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اس تک پہنچنے کے لیے اپنا وے کس طریقے سے بناتے ہیں. جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹ پروٹیکشن کمیٹیز ہیں, جو ہماری ڈسپلن کمیٹیز ہیں, اسٹوڈنٹس کو معلوم ہو کہ اس قسم کا ایکٹ کرنے پہ اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے یا اس کے کیا ایوارڈز ہوں گے, کیونکہ اچھی ہیبٹس صرف پنشمنٹس کے ذریعے ڈیولپ نہیں کی جا سکتی. بالکل بالکل, آئی تھنک دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اچھا, یہ ہونے کے بعد میرا پہلا انسٹنکٹیو سوال لوگوں سے یہ تھا, میں نے سب سے یہ پوچھا کہ آپ بتائیے اپنے آپ کو دو سچویشنز میں رکھ کر, اگر آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور جو لڑکی کو مارا پیٹا جا رہا ہے, اگر آپ اس کے والدین ہیں تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو بچے یہ مار پیٹ کر رہے ہیں, میں بار بار بچوں کا لفظ استعمال کر رہی ہوں بیکاز دے آر آل مائنرز, جو بچے یہ مار پیٹ کر رہے ہیں, بد زبانی کر رہے ہیں, اگر آپ ان کے والدین ہوتے تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ سدرا, یہ سوال اگر میں آپ سے کروں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر یو ور دا پیرنٹ آف دا چائلڈ جو یہ بلینگ کر رہا ہے, کر رہی ہے, تو آپ کیا کرتی؟ The moment that we see a child stepping into that particular role, جہاں پہ وہ اتنے برے طریقے سے اس بچی کو زد و کوب کیا گیا اور بغیر اس لحاظ کے کہ کوئی بڑا ہمیں دیکھ سکتا ہے, آئی تھنک میرا سب سے پہلا سوال تو اس انسٹیٹیوشن سے ہے کہ اگر میں نے اپنا بچہ وہاں پہ داخل کرایا ہے پڑھنے کے لیے, نہیں, I'm sorry, جو مارنے والا ہے اگر وہ آپ کا بچہ ہو تب بھی سوال آپ انسٹیٹیوشن سے کریں گے. بالکل, بیکاز as much as I am imparting that particular skill set in my child, I would expect that the school also does that, because I have entrusted my child in the school and I believe کہ اسکول کے جو پیراڈائمز ہیں وہاں پہ اگر یہ انسیڈنٹس ہو رہا ہے تو اس میں, اور اگر میرا بچہ اس کا بہت بڑا پارٹ ہے تو I would be there with the school alongside the fact کہ میں ان سے یہ پوچھوں کہ میرے بچے کو اس کام سے روکنے والا کون تھا. بیکاز if I am a sensible child, a parent and imparting knowledge to that particular child, اس کا پورا انٹینشن اور پرپز یہی ہے کہ میرا بچہ اگر اسکول سے اسٹیپ آؤٹ کرتا ہے تو وہ سوسائٹی کا ایک بہت ویلیویبل پارٹ ہونا چاہیے. لیکن اگر ایک انسٹیٹیوشن پہ اور اگر اسکول میں یہ چیز نہیں ہو رہی ہے تو جہاں میری تربیت پہ سوال ہے وہی سوال ایک اسکول کے نہیں, لیکن آپ اپنی تربیت پہ سوال اس پر کیا اٹھائیں گے؟ کیا ول یو گو ان گلٹ؟ کیا آپ کو لگے گا کہ آپ نے اپنے بچے کی صحیح تربیت نہیں کی, یا آپ کیسا محسوس کریں گے؟ اور آپ کا انسٹنکٹیو ریئیکشن, آپ کو فون آئے اسکول سے کہ آپ کے بچے نے یہ کیا ہے, آپ اسکول پہنچے ہیں, آپ ہو سکتا ہے اس وقت معاملے کو جس طرح بھی آپ نے ہینڈل کیا, آپ بچے کو گھر لے کر آ جائے, گھر آنے کے بعد کیا کریں گی آپ؟ گھر آنے کے بعد most important is to sit down with the child and ask what triggered this particular, what made them do this, because in no paradigm یا کسی بھی طریقے سے یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ میرے نزدیک اگر میں تمام بچوں کو دیکھوں یا اگر ایز اے پیرنٹ بھی دیکھوں تو یہ میرے لیے ناقابل معافی عمل ہے. اور کیونکہ ناٹ بیکاز کہ وہ پبلک ہو گیا, اس کا اس بات سے تعلق نہیں ہے کہ وہ پبلک ہے اور 10 لوگ مجھ سے سوال کریں گے کہ میرے بچے نے یہ چیز کیوں کی. اس کا سب سے بڑا عمل دخل یہ ہے کہ مجھے اس بات سے تکلیف ہوئی کہ میرے بچے نے یہ چیز کی ہے, اور اس نے کسی پیئر پریشر میں آ کے یہ چیز کی ہے یا اس نے کسی سوسائٹل پریشر یا کس وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے. اچھا, اکثر ہم بات کرتے ہیں اگر رابعہ تو یوزلی ہم مفروضوں میں بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم ہائپوتھیٹیکل سچویشنز میں بات کر رہے ہوتے ہیں, اگر ایسا ہو تو ایسا ہو, بلی کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے. آئی وانٹ یو ٹو پرٹیکولرلی گو ٹو دس ویڈیو اونلی, اور اس میں جس قسم کی بلینگ ہو رہی ہے, ایز اے سائیکالوجسٹ, ایز سمبڈی ہو انڈرسٹینڈز دا ہیومن سائیکالوجی, واٹ از گوئنگ آن, آپ اس لڑکی کی پرسنالٹی کو کیسے انڈرسٹینڈ کر رہی ہیں؟ اچھا دیکھیں, اگر ہم بلیز کی بات کریں گے تو اس انسیڈنٹ کے بلی کی بات جی اس انسیڈنٹ میں جو ہے وہ 3 لوگ انوالو تھے, وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور یہ ایک طرح کی بلینگ نہیں تھی, یہ بہت طرح کی بلینگ تھی. اس میں وربل ابیوز بھی آ جاتا ہے, اس میں فزیکل بلینگ بھی آ جاتی ہے, اس میں اسالٹ بھی آ جاتا ہے, کافی ساری چیزیں ایک ہی اس میں ہو رہی ہے. اینڈ اس میں ویڈیو میں صاف یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنی اتھارٹی کو شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہاؤ ڈیئر یو ڈو دس.
اس طرح کی چیز بظاہر ہو رہی ہے. اگر ویڈیو میں آپ دیکھیں بھی تو وہ اس طرح کے لفظ استعمال کر رہی ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیسے, یا مجھے سوری بولو. شی سیڈ اپولوجائز ٹو می بیکاز شی فیلٹ دیٹ ان کے پاس ایسی کوئی اتھارٹی ہے اینڈ شی ڈیزروز دیٹ اپولوجی. اور اگر ہم وکٹم کی بات کریں تو آبویسلی اس کے ہاتھ کو جو ہے وہ پکڑا ہوا ہے بہت زور سے, ان کو بالکل لٹایا ہوا ہے زمین پہ. ایبسلیوٹلی شی از پن ڈاؤن آن دا فلور, شی کانٹ موو, شی کانٹ ٹاک, دے آر ناٹ لیٹنگ ہر اسپیک. سو شی بیسکلی you know, it's like a very bad situation, a very sad situation to kind of be in. اور میں آپ کے خیال میں اگر آپ اس انسیڈنٹ کو دیکھتی ہیں, آئی ہوپ کہ وہ اس بچی کو کوئی تھیراپی اس وقت اس کی ہو رہی ہو یا اس کی پوسٹ ٹراما کاؤنسلنگ ہو رہی ہو, لیکن اس قسم کے انسیڈنٹ کا اثر ایک بچے کی پرسنالٹی پہ کیا پڑتا ہے؟ اس کے بعد آپ کے اندر غصہ آتا ہے, آپ کے اندر گریف آتا ہے, آپ امبیرسڈ فیل کرتے ہیں. What are some of the common emotions that she may be going through? بالکل. اس کے جو ہے اگر ہم شارٹ ٹرم سمٹمس کو دیکھیں گے تو اس میں سینس آف لونلینس بھی آ جاتی ہے, اس کی سیلف اسٹیم کو جو ہے وہ آئی ایم پریٹی شیور افیکٹ کیا ہوگا اس چیز نے. آئی ایم پریٹی شیور اوبویسلی اینگر بھی ہوگا, لیکن ان موسٹ کیسز جو ہے وہ اینگر جو ہے وہ ڈپریشن میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو یس, اینڈ اوبویسلی اگر لانگ ٹرم کی بات کریں تو ان کو کانسنٹریشن ایشوز ہو سکتے ہیں, ٹرسٹ ایشوز ڈیولپ ہو سکتے ہیں, PTSD پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ڈیولپ ہو سکتا ہے. تو یہ کافی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ناٹ جسٹ کہ اس ٹائم فریم کے حساب سے ہوں گی, بٹ یہ لانگ ٹرم میں بھی ان کو ہو سکتا ہے افیکٹ کریں گی اگر یہ ریزالو نہ ہو. محسن صاحب, ایز اے ممبر آف آر سوسائٹی, واٹ واز سو جارنگ اباؤٹ دس ویڈیو؟ یعنی ہم آئے دن برالس تو دیکھتے ہی ہیں ہمارے یہاں, روڈ ریج سے لے کر کوئی پاور کے نشے میں, جیسے کل پرسوں کسی نے کہا کہ جی ایک بیچارے ریڑھی والے نے ایک سپورٹیج گاڑی کو دھکا یعنی ٹکر مار دی, تو اس نے یہ سمجھا, حالانکہ کیا اس بندے کی پورے دن کی دہاڑی شاید 7,000 روپے ہوگی, اینڈ یو آر ڈرائیونگ ایٹ لیسٹ 7 ملین 8 ملین کی گاڑی, لیکن ان کو یہ اپنا حق انہوں نے سمجھا کہ وہ جو ریڑھی پہ بچے ہوئے چنے تھے اس کو بھی نیچے پھینک دو, so that میں اپنا کوئی نقصان ریکور کر رہا ہوں. This sense of entitlement is very common in our society. لیکن اس ویڈیو نے ہمیں اتنا چونکایا کیوں؟ جی, the video was very traumatic, very upsetting. آپ نے دیکھا کہ because juveniles, minors were involved. اور unfortunately ہماری سوسائٹی میں آپ نے دیکھا ہے کہ privileged جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ we are above the law and they flaunt openly violating the law because unfortunately there is no writ of the government, laws کی implementation نہیں ہوتی. آپ دیکھتے ہیں کہ بٹ آئی مسٹ appreciate and one thing that the media has played a great role, because the media, as soon as the media gets involved, پھر پولیس جو ہے gets better, the investigation gets better. and آپ نے دیکھا بہت سارے influential لوگ in the recent past have been convicted or are behind bars. آپ نے دیکھی کہ کس طرح کے کیسز ہیں, جیسے وہ مرڈر کیس اسلام آباد میں ہوا تھا. really, آپ نے جو ایک بات کی, میں اس پہ تھوڑا سا پروب کروں گی, that we'll take a break. آپ نے جیسے کہا کہ this is a power play, یعنی اگر آپ کو ایک sense of entitlement اپنے ایک elite class یا class status یا social structure کی وجہ سے محسوس ہو رہی ہے, لیکن اس سے بڑھ کر the way I'm looking at the video, مجھے تو یہ بچی بہت ڈسٹرب لگی. یعنی maybe she has a lot of resources at hand, but she's a very troubled child. Do you not feel that? جی, absolutely. It is, I would say the parents are to be blamed, the school is to be blamed. اسکول نے جیسے آپ نے کہا کہ اٹس وائڈلی سرکولیٹڈ دس ویڈیو کلپ, اسکول نے کوئی پریس ریلیز, کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ریلیز کی کہ ہم نے کوئی ایکشن لیا, کوئی بچے سسپینڈ کیے, ان کو ریسٹیگیٹ کیا, جیسے آپ نے کہا یہاں کوئی ایکشن لیا, یہاں ہم کنڈیم کرتے ہیں. اینڈ اٹ سیمز لائک کہ وہاں پہ اور بہت سارے لوگ کھڑے تھے, نو بڈی ٹرائی ٹو ہیلپ ہر. اور ہم جب اس پہ آف لائن بات کر رہے تھے تو یہ 2 سچویشنز میں ہو سکتا ہے. نمبر 1, دا اسکول از ایبسلیوٹلی ڈسکنیکٹڈ اور ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, اور یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پہ وہ رسپونڈ کیسے کریں. اور دوسرا یہ کہ شاید ایسے انسیڈنٹس اتنے عام ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے کوریڈورز میں اس طرح کی لڑائی ہو رہی ہے, اس طرح کی گالی گلوچ ہو رہی ہے, تو آپ کو فرق ہی نہیں پڑ رہا, بیکاز یہ روز کا معاملہ ہے. سو ان آئیدر کیسز دس از ویری الارمنگ. ویل ٹاک اباؤٹ دس ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناؤ آئی نوٹس اے ڈفرنس. میں نے جس طرح شروع میں کہا کہ 2 سینیریوز آپ کے سامنے رکھے کہ اگر آپ کا بچہ بلی ہو رہا ہوتا ہے, یعنی اس کو زد و کوب کرتے تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا, اور اگر زد و کوب کرنے والا بلی آپ کا بچہ ہوتا تو آپ کیا کرتے. دونوں سچویشنز میں جو فرق مجھے واضح نظر آیا, اگر آپ کے بچے کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہوتی تو آپ کو یقیناً بہت غصہ ہے اس بات کا, اور آپ نے کہا کہ جی میں نے تو جا کے اس کو پکڑ لینا تھا, بچے کو بھی, اس کے والدین کو بھی, اور اسکول کو بھی, اور میں نے پولیس بلانی تھی, میں نے عدالت میں لینا تھا, میں نے
आखिरी दम तक इसको लड़ना था, एक रिएक्शन. ऑन द अदर हैंड अगर हम ये कहते हैं कि बुली कर जो बच्चा कर रहा है, जो शख्स ये ज़्यादती कर रहा है, वो अगर आपकी औलाद होती तब भी नॉर्मल रिएक्शन लोगों का ये है कि मैंने खुद उसको सज़ा देनी थी, मैंने स्कूल से पूछना था उन्होंने क्या सिखाया, क्या उसके ट्रिगर्स थे. यानी अभी भी हमारे जहन में शायद ये एक्सेप्टेंस नहीं है कि हमारा बच्चा बुली हो सकता है, एंड दैट इज़ अ वेरी नेचुरल रिएक्शन. सफ़िया जी, अगर आपके सामने ऐसा कोई इंसिडेंट होता है जहाँ पे एक बच्चा बदतमीज़ी कर रहा है, हद से तजावुज़ कर रहा है, डिसिप्लिन नहीं है, तो उसके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन आता है? अच्छा, सिद्रा, मैं आपके इस सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी, लेकिन आई वॉज रियली मुझे बहुत दिल कर रहा था कि मैं उस बात पे भी बोलूं जो आप ये पूछ रही थी कि अगर आपका बच्चा बुली हो रहा है या अगर आपका बच्चा बुली कर रहा है. आई थिंक एज अ पेरेंट, अगर मेरा बच्चा बुली हुआ होता इस तरह, या अगर मेरे बच्चे ने इस तरह बुली किया होता, ट्रस्ट मी, इट वॉज एन इक्वल ट्रॉमा फॉर मी एज अ पेरेंट. क्योंकि मैं कभी नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस तरीके से उसका एक्शन ऐसा हो या उसके साथ ऐसा कोई एक्शन किया जाए, बिकॉज आई एम श्योर इट रेजेस लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन माय अपब्रिंगिंग एंड द माहौल दैट आई एम प्रोवाइडिंग एंड वेयर माय चाइल्ड इज मूविंग. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. और जो एक और बात है ना कि स्कूल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट एग्री विद दैट. स्कूल को ज़रूर फ़र्क पड़ता है, एंड द स्कूल इज़ really concerned about such behaviors, and I'm sure the school must be really looking into it. बहुत सारी दफ़ा वो फौरी तौर पे ज़रूरी नहीं समझते मीडिया के आगे चीज़ों को लेकर आना, क्योंकि देखिए ये एज ऐसी होती है. इसी तरह हम सब इस एज से गुजरे हैं, मेरे बच्चे इस एज से गुजरे हैं, हम दिन रात इस एज के बच्चों को देखते हैं. ये एज ऐसी होती है, दिस एज ब्रिंग्स एन एंटाइटलमेंट. जो अभी बात हुई है ना कि आप एलीट क्लास में एक एंटाइटलमेंट होती है, आई थिंक एलीट क्लास का इतना नहीं है, इस एज के साथ एक एंटाइटलमेंट आती है. You're right. And you can see that in every school, by the way. There will be clans and groups. जो हम हाई स्कूल ड्रामास देखते हैं वो बिल्कुल सही हैं कि 4 दोस्त होंगे, उनका एक गठबंधन होगा, एक गठजोड़ होगा, और वो दूसरे लोगों को पुट डाउन करेंगे. And it could be about anything. It could be people who are together because they are very good students or very good in sports or they are different. Whatever could be the reason that brings them together. लेकिन फिर बतौर स्कूल की इंतज़ामिया के आप लोग इन चीज़ों को हैंडल कैसे करते हैं सफ़िया जी? मैं आपको बिल्कुल बताती हूँ. देखिए, इसके ऊपर ना, दीज आर ऑल प्रीएम्प्टिव मेजर्स. इसके दो तरीके होते हैं. एक तो होता है आपके प्रीएम्प्टिव मेजर्स होते हैं जिसके अंदर एक डिसिप्लिन कमेटी होती है. अब देखिए, सिर्फ डिसिप्लिन कमेटी को बना देने से काम नहीं होता. अब हम इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद वी हैव लर्न्ड कि डिसिप्लिन किन लेवल्स के हो सकते हैं. तो आप उसके लेवल डिफाइन करते हो कि जी लेवल 1 ये डिसिप्लिन इशू हो सकता है, लेवल 2 ये हो सकता है, 3rd ये हो सकता है. आपने किस लेवल पे पेरेंट को इन्वॉल्व करना, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वॉल्व द पेरेंट एंड लेट देम नो कि जी आपके बच्चे की ये टेंडेंसी है, वो इस तरफ को मूवमेंट हो रही है, और वी रियली नीड टू फाइंड आउट व्हाई इट इज़ हैपनिंग, व्हाट डू वी नीड टू डू. तो एक आपके वो लेवल वाइज उसकी एक डेफिनेशन हो, एंड देन वी वर्क ऑन दैट alongside with the parents. Sometimes we recommend the parent that the child needs some kind of therapy, or and I think the school needs to be very clear on the zero tolerance policies as well. यानी अगर आपने abusive language इस्तेमाल की है, अगर आप smoke करते हैं, अगर आप drugs में involved हैं, if you're consuming alcohol, even if you're breaking rules like कि जी आपको cell phone या iPads allowed नहीं थे और आप स्कूल में लेकर आ रहे हैं, और फिर जो भी इस तरह के disagreements होते हैं वो escalate कैसे करते हैं. Maybe you start off with verbal abuse and then it escalates into physical assault. तो उसके बीच में पता होना चाहिए कि what is how are you going to intervene. तभी you have student councils, यानी जहाँ पे teachers की और अमले की आंखें नहीं हैं, वहाँ students के अपने बीच में there are people who are monitors or who are watchdogs. राबिया क्या कहोगी? जी चीज है वो ये है कि कंसिस्टेंसी इज द की. एक स्टूडेंट के साथ आपने जिस तरीके से रिएक्ट किया है या आपने जिस तरीके से उसको डील किया है, यू हैव टू डील विद द अदर स्टूडेंट्स द सेम वे. ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट को तो आपने डिसिप्लिन पॉलिसी को फॉलो कर लिया, अगले को आपने फॉलो नहीं किया. तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डिसिप्लिन पॉलिसी को ट्रांसपेरेंट करें. जैसा आपने मेंशन किया कि स्टूडेंट काउंसिल हो, द स्टूडेंट काउंसिल शुड नो व्हाट द डिसिप्लिन पॉलिसी इज लाइक.
if you اچھا do اس کے پرٹیکولر کیس میں صفیہ جی I'd like to bring this to سدرا as well. سدرا اس انسیڈنٹ میں تو ہمارے پاس ویڈیو ایک ایویڈنس موجود تھا, لیکن عام سچویشنز میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر ویڈیو ایویڈنس نہیں ہے اور بچوں سے ہی گواہی لی جائے, آپ کے خیال میں بچے اپنے دوست کو بچانے کے لیے جھوٹ بھی بول سکتے ہیں یا آؤٹ آف فیئر چیزوں کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں؟ آپ نے کیا نوٹس کیا؟ بالکل اس کی پریولنس بہت زیادہ ہے کہ بچے اپنے سپورٹ فیکٹرز میں آپریٹ کرتے ہیں. سو وین دے ڈو سچ انسیڈنسز دے میک شیور دیٹ دیر آر پیپل ہو ول کور اپ فار دیم. سو اف دیر آر نو CCTV فوٹیج اویلیبل فار اس, اور ہمیں بچوں سے گواہی لینی پڑتی ہے یا ٹیچرس کو بلا کے اور آس پاس دیکھ کے تمام انسیڈنٹس کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے, تو اٹ از ویری چیلنجنگ فار اس, کیونکہ وہاں پہ ایک کلیئر آبجیکٹو یا ایک کلیئر ویڈیو یا کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے. تو یو ہیو ٹو ڈیسائفر اینڈ یو ہیو ٹو اینالائز فرام واٹ دا اسٹوڈنٹس ٹیل یو اینڈ پٹ 2 and 2 ٹوگیدر. ٹھیک ہے. اچھا اسی انسیڈنٹ کی بات کی جائے محسن صاحب, تو ایک تو جو ازالٹ کا سیناریو ہے وہ ہمارے سامنے ہے, اس میں سوری بولو, مار پیٹ نیچے کرنا, وہ اپنے آپ میں انف تھا. لیکن جو جس نے پلی داخل کی ہے, جو وکٹم ہے, ان کے پیرنٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ دیز ادر مائنرز آر انٹو ڈرگز اور انٹو الکوہول اینڈ دے ور ٹرائنگ ٹو پٹ پیئر پریشر آن مائی ڈاٹر ایز ویل. اور جب اس نے کوآپریٹ نہیں کیا اور شی واز ٹیکنگ اے اسٹینڈ, تو اس کے بعد اس کے اوپر ذرا ان کے معاملات آپس میں بگڑ گئے. That further allegation, how will it take this case forward? جی آئی تھنک یہ ڈرگس تو آپ کو پتہ ہے جس طرح اٹس بیکم ویری کامن ان آر سوسائٹی اینڈ دیر از اے بگ کارٹیل انوالوڈ. Unfortunately our law enforcement agencies are not doing much and it is rapidly, it's like a wildfire جو ہے وہ schools میں جو ہے پھیل رہا ہے drugs. It's very unfortunate. ہمارے پاس جوونائل جسٹس سسٹم ایکٹ ایک باقاعدہ کمپریہنسو لا ہے, انفارچونیٹلی جو کہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اس میں جوونائل ریٹریبیوشن کمیٹیز ہیں, ویئر the juvenile can be, کیونکہ آپ آل اوور دا ورلڈ جوونائلز جو ہیں, جو مائنرز ہیں انڈر دا ایج آف 18, they are treated very differently. They cannot be sent to jail because they cannot be associated with hardened criminals. تو پھر ان کی پوری لائف پہ افیکٹ پڑتا ہے. تو اسی طرح ہمارے پاس دیز یہ کمیٹیز ہیں, ریہیبلیٹیشن کمیٹیز ہیں جو کہ ان پلیس نہیں ہیں. although there is a law, کمیونٹی سینٹنسز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. جی دیکھیں, پری اریسٹ بیل میں یہ ہے کہ پری اریسٹ بیل ویسے بھی جو ہے وداؤٹ آن دا فرسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ جو ہے وداؤٹ ٹچنگ دا میرٹس ہوتی ہے. تو وہ عموماً ہر کیس میں ہوتی ہے, اس میں کوئی چونک پڑنے والی کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے جس میں حیرانگی ہو, کیونکہ یہ ایک لا ہے, پروسیجر ہے. اور جس سیکشن میں آپ کی بیل ہوتی ہے 497 CRPC میں, اسی میں ایک پرووائزو ہے کہ اف دیر از اے جوونائل انڈر دی ایج آف 16 اور 16 اینڈ بلو, تو ان کو انٹائٹلمنٹ ہے آف بیل ان اینی کیس. تو ان کی بیل کنفرم بھی ہو جائے گی آگے جا کے. میں آپ کو یہ ابھی سے بتا رہا ہوں کہ دے ول ناٹ بی ڈینائڈ بیل. اینڈ سیکنڈلی آل دیز offences جو سیکشنز انہوں نے پروویژنز لگائے ہیں PPC کے, دوز آر مائنر offences, bailable offences. تو بٹ یہ ہے کہ آئی تھنک انڈر دا جوونائل جسٹس سسٹم ایکٹ دے شوڈ بی سینٹ ٹو دیز these rehabilitation committees, and so that and that they should be given community sentences. جیسے abroad آپ نے سنا ہوگا کہ they are X many hours of social work اور آپ گھر سے نہیں نکل سکتے. وہ یہاں پہ unfortunately وہ implement نہیں ہوتا. ہمارے پاس اتنی ہماری institutions بڑے ویک ہیں یا اتنا مین پاور نہیں ہے, and so on and so forth. ٹھیک ہے جی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے محسن صاحب, ان کی بھی بات سن لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں میڈم, یہ جو کیا نام ہے ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں جی, نام ہے, یہ تو یقیناً جب ایک ادارے کے اندر موجود ہیں لوگ, تو دیگر لوگ تو موجود ہوتے ہیں نا ادارے میں جو بچوں کو کنٹرول کرتے ہیں. 8 کلاس جو ہوتی ہے بچوں کی, میں نے خود چائلڈ سائیکالوجی پڑھا ہے BEd میں, یہ کہا جاتا ہے ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے بچوں کا. تو وہ جو ہے اس میں یہی ساری چیزیں آ جاتی ہیں, جیسے ڈرگس بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا, ہر دور میں ہوا, اس دور میں الگ الگ چیزیں آ رہی. تو اس کے لیے انٹرینڈ ٹیچر جو ہے نا وہ بہت بڑے قاتل ہوتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے سر, یہ جو انسیڈنٹ ہے اور یہ جو ویڈیو ہے, اس پہ کئی لوگوں نے بڑے مختلف انداز میں ریئیکٹ کیا ہے. میرے خیال میں کئیوں کے لیے یہ بات ہضم کرنا مشکل ہو رہی ہے کہ لڑکیوں کے درمیان اس نوعیت کی لڑائی ہو رہی ہے, یعنی لڑکوں کے اوپر, اور ٹین ایج میں لڑکے اس قسم کی ہاتھا پائی کرتے ہیں. وہ شاید اس کی ایک سوشل روایت بھی موجود ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنا آسان ہوتا ہے. پھر جس قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ہے, میں نے کئیوں کو یہ کہتے تک بھی سنا کہ بھائی اس یہ بلی ہے, اس کے رویے سے, اس کی باڈی لینگویج سے لگ رہا ہے کہ دے آر انڈر دی انفلوئنس آف سب کائنڈ آف سبسٹنس.
آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کے لیے سب سے زیادہ چونکانے والی چیز کیا تھی اس ویڈیو میں؟ اس میں مطلب یہی ہے کیا نام ہے کہ وہ واچ نہیں ہوا نا بچوں پہ, مطلب جیسے ٹیچرز ہوتے ہیں تو ٹیچر کا ہر ایک کا اپنا اپنا رول ہوتا ہے, انہوں نے کیا نہیں جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں وقوع پذیر ہوئی, اور یہ انٹرینڈ ٹیچر کو مطلب انتظامیہ نے لیکن رکھا ہے. آپ کو سیلف کنٹرول کے اوپر اس میں کہیں پرابلم نظر نہیں آئی؟ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ اپنے ملک کا مستقبل کہتے ہیں, 2 سال 2.5 سال کے بعد ان کو ہم الیکشنز کرانے کی الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کرنے کی ہمارے ملک میں اجازت ہے, ان کی شادی ہم کر سکتے ہیں, ان کو پراپرٹی ہم دے سکتے ہیں, تو ان کی میچورٹی کا اور سیلف کنٹرول کا یہ عالم ہے, اس پہ آپ کو حیرت نہیں ہوئی؟ حیرت کی بات تو ہے, بہت بڑی حیرت کی بات ہے, ایسا ہونا تو نہیں چاہیے. اور یہ کیا نام اس میں والدین کا بھی ایک رول ہے, وہ بہت بڑا رول ہوتا ہے, ظاہر کو سب پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ جی کال کرنے کے لیے. رابعہ جی ایک کوئک سوال بیفور وی ٹیک آن ٹو اٹ, اس طرح کے جی صفیہ جی. I just want to add something here. آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو بچیاں تھیں they were under the influence of something, اس لیے انہوں نے اس قسم کا behave کیا. I mean you may take it on a lighter note but I think it's something very serious. ہمارے یہ بچے جو ہیں اپنے ارد گرد کیا دیکھتے ہیں, when we have these sales and when we have these launch of جو ہماری لون کی لانچ ہوتی ہے, وہاں پہ ہم نے دیکھی ہیں اس طرح کی حرکتیں اور اس قسم کی بیہیویئر. ابھی حال ہی میں ایک ایٹ فیسٹیول, فوڈ فیسٹیول تھا جی کراچی میں, وہاں پہ بھی یہی ہو رہا تھا. ایٹ پہ بھی ہم نے دیکھا ہے, they were not under any influence, so how can we just conclude کہ یہ بچیاں جو تھیں وہ کسی. So what do you attribute the lack of self control to? I think we as a nation we need to work on our values. اور ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم ہمیشہ نا پرابلم کو بہت ڈسکس کرتے ہیں اور پرابلم کے کازز کو بہت ڈسکس کرتے ہیں, ہم کبھی ریکٹیفیکیشن کے اوپر. اور بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور صفیہ جی سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ کہ مجھے لگتا ہے پارٹ آف دا پرابلم, بیکاز انڈرسٹینڈنگ دا پرابلم از آلسو امپورٹنٹ, مجھے لگتا ہے کہ وی ڈونٹ سی فزیکل وائلنس ایز اے پرابلم. ایز اے سوسائٹی ہمیں یہ پرابلم لگتی ہی نہیں ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد یہیں سے بات شروع کریں گے کہ ویسٹرن سوسائٹی میں اگر آپ حق پر بھی ہوں, لیکن اگر آپ نے ہاتھ چھوڑ دیا ہے یا دوسرے کو تھپڑ لگا دیا ہے یا دھکا بھی دے دیا ہے تو یو آر دین ان دا رانگ بیکاز یو ہیو لاسٹ سیلف کنٹرول. لیکن ہمارے یہاں ہم ہاتھا پائی کو, فزیکل وائلنس کو, ہم اس کو بریوری یا بروواڈو کی ایک مثال سمجھتے ہیں, اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس پہ بات کرتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اس انسیڈنٹ سے ایک چیز جو بڑی واضح ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں مار پیٹ کو ہم برا سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو آپ مختلف قوانین بنا لیں جس میں آپ ڈومیسٹک وائلنس کو ختم کرنے کی بات کریں کہ جی شوہر بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا, ماں باپ بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, آپ کسی غریب پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. دس از پارٹ آف دا پاور پیکیج. ہمیں اپنی انٹائٹلمنٹ کا حصہ لگتا ہے کہ ایک بچے کو جب ماں ڈسپلن کر رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو صلاح دے رہے ہوتے ہیں کہ اس قسم کی بدتمیزی برداشت نہ کرو, ابھی 2 لگاؤ یہ بالکل سیدھا ہو جائے گا. سو وین وی ہیو دیٹ ان پلیس then how do we tell people کہ where that personal boundary is. یعنی لوگوں کو دھمکانا, لوگوں کو دھکا دینا, زد و کوب کرنا جب برا ہی نہیں سمجھا جائے گا رابعہ, تو پھر کیسے رولز اور کیسے ہم ڈسپلن مینٹین کریں؟ نہیں صدر یو ایبسلیوٹلی رائٹ. یہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے گھروں سے ہی شروع ہوتی ہے, کیونکہ دیکھیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی وہ یہ ساری چیزیں نہیں سیکھ جاتا. وہ دیکھتا ہے اپنے معاشرے میں, اپنے گھر میں, اپنے اسکول میں, اپنے پیئرس کو, تبھی وہ جا کے وہ چیزیں ایبزارو کرتا ہے, سیکھتا ہے اور پھر اس کو امپلیمنٹ بھی کرتا ہے. اینڈ انفارچونیٹلی ہمارے اسکولز میں اگر ہم بات کریں, جیسے انسیڈنٹ اسکول میں ہوا تھا, تو ہم لوگ اتنا زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ وہ تمہارے گریڈز اچھے آنے چاہیے, پڑھائی کرو, اس کے سائڈ پہ جو بھی کرتے رہو گریڈ آ جانا چاہیے. لیکن ہم یہ نہیں سکھاتے ایموشنل انٹیلیجنس کی, ہم ایجوکیشن بچوں کو دیتے ہی نہیں ہے اسکول میں. اتفاق کی بات ہے, میں ان کو بھی یہ بتائی تھی کہ 2-3 سال پہلے میری ایک بہت ہی ایک ریناؤنڈ اسکول کے پرنسپل سے ایک گفتگو ہو رہی تھی اباؤٹ اسکولز اینڈ اباؤٹ سائیکالوجی اینڈ اباؤٹ مینٹل ہیلتھ اینڈ اسٹف. اینڈ میں نے ان کو یہ پوچھا تھا کہ آپ جو ہے وہ ایک سائیکالوجسٹ کو کیوں نہیں ہائر کرتے اپنے انسٹیٹیوٹ میں. تو انہوں نے کہا ضرورت ہی نہیں ہے, ہم جو ہے ایکیڈیمک کاؤنسلرس کو رکھ لیں گے کہ وہ بچوں کی اپلیکیشن بھر دے, یونیورسٹیز بھیج دے, ابراڈ چلے جائے, سب کچھ کر لیں, ان کے گریڈز اچھے آ جائے, گریڈز مینٹین ہو جائے, لیکن ان کی مینٹل ہیلتھ کیسی ہے, مینٹل اویئرنیس کیسی ہے,
इन चीज़ों के बारे में किसी को ना बात करनी है ना इन्वेस्ट करना है. अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी वाज़ेह होती है कि वी आर ऑल वेरी जजमेंटल एज वेल. सिद्रा, ये भी चीज़ नोटिस करो कि अगर हम हमदर्दी कर रहे हैं विक्टिम के साथ, हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि जो परपेट्रेटर है शी ऑल्सो इज़ अ माइनर. लेकिन हम इस वक्त एक मुझे लग रहा है कि हम अपना ये ज़िम्मेदारी समझ रहे हैं, अखलाकी ज़िम्मेदारी समझ रहे हैं, उनका नाम लेना, उनके चेहरे दिखाना एंड द शेमिंग द आप नहीं समझती कि इस उम्र में जैसे कहा गया कि बहुत सारे लोगों से गलतियां हो जाती हैं, बट द काइंड ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट दिस इज लीविंग, ऐसा लगता है कि ये लड़की, ये बच्चे कभी रिकवर ही नहीं कर सकेंगे. हमने उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा अपने आप को सही करने का. बिल्कुल. एज वेरी क्लियर इन द वीडियो एज वेल, इट इज़ अ 2-way प्रोसेस. और सारे बच्चे ट्रॉमाटाइज होंगे और उनके साथ उनकी फैमिलीज भी ट्रॉमाटाइज होंगी. सही. एंड दे विल टेक गुड नंबर ऑफ ईयर्स इवन टू रिकवर फ्रॉम दैट. ओके. बिकॉज ये चाहे वो करने वाली ज़ात हो जो ज़दोकूब कर रही है, या वो बच्ची हो जो कि जिसके साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है, दे बोथ हैव अ वे टू लिव फॉरवर्ड एंड दे ऑल ऑफ देम आर माइनर्स which they यानी ये will be जिंदगी भर living in. आपकी पहचान नहीं हो सकती ना. It will be molded definitely. लेकिन वो कैसे होगा, that is something that needs to be channelized. मैं इनकी बात से बिल्कुल अग्री करूँगी कि we as institutions and we as schooling systems have a lot to invest in the psychological upbringing and the betterment of the child in general. Because हमारे education systems में units तो लगे होते हैं, साइंस है, मैथ है, इंग्लिश है, सोशल स्टडीज़ है, बट कहीं पर भी और अगर PSHE के सेशंस भी हैं तो वो इतने वेल डॉक्यूमेंटेड या इतने ऑगमेंटेड नहीं होते कि जहाँ पे हम बच्चे की मेंटल हेल्थ में या मेंटल अवेयरनेस के बारे में बात करें. व्हाट इज़ राइट, छोटी एज से, प्राइमरी एज से ये चीज़ का स्टार्ट होना चाहिए स्कूल्स में, जहाँ पे बच्चों को अगर हम सिर्फ गुड टच और बैड टच बता रहे हैं तो उसके साथ साथ ये भी बताना चाहिए कि अगर हम बहुत ज़्यादा किसी क्लास फेलो को हक कर रहे हैं या बार बार उसको ताली बजा के रोड पे जा रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट राइट. बिकॉज जहाँ पे इस चीज़ की एक्सेप्टेंस आनी शुरू हो जाती है, मुझे लगता है मैं हर कुछ कर सकती हूँ. तो इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है कि स्कूल में मे बी द डेफिनेशन ऑफ पर्सनल स्पेस. यानी आपने कहा कि अभी तक हम मे बी हरासमेंट और अब्यूज़ को लेकर गुड टच बैड टच की तो कॉन्वर्जेशन तक पहुंचे, नॉट इवन डिबेट, नॉट इवन इंस्टीट्यूशनलाइजिंग इट, बट जस्ट द कॉन्वर्जेशन इन लिमिटेड सर्कल्स. लेकिन अहम ये भी है कि पर्सनल स्पेस एंड पर्सनल बाउंड्रीज क्या होती हैं. और मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता द होल सोसाइटी इज़ लूजिंग अ सेंस ऑफ दैट. आप नॉर्मली भी देखें कि अगर किसी के बहुत करीब आके खड़े होने को हम बुरा नहीं समझते थे, तभी जब कोविड में समाजी फासले का कहा गया तो हमारे लिए बड़ी अजीब सी बात थी. बट कमिंग बैक टू द इंसिडेंट, मोहसिन साहब, आप क्या समझते हैं कि बैक स्टोरी इस पूरे इंसिडेंट में कितनी इंपॉर्टेंट होगी? कल हो सकता है मजीद ग्लेयरिंग फैक्ट्स हमारे सामने आ जाएं. आज हमारी सारी हमदर्दियां विक्टिम के साथ हैं, लेकिन कल कोई और बात हमें पता चले और हमें लगे कि अच्छा विक्टिम वाज एक्चुअली द वन हु इंस्टिगेटेड इट. तो बैक स्टोरी जब लॉ इस सिनेरियो को देखेगा उसके लिए कितनी अहम होगी? जी, वो तो बहुत अहम होगी, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स होंगी वो विक्टिम की स्टेटमेंट्स हो या ऑफेंडर की स्टेटमेंट्स हो या विटनेसेस जो बाय स्टैंडर्ड्स जैसे आपने कहा उनकी स्टेटमेंट्स हों, और पेरेंट्स की स्टेटमेंट हो. जैसे एक पेरेंट ने अलेज किया कि ड्रग्स वर इन्वॉल्व्ड एंड शी वाज बीइंग कंपेल्ड एंड प्रेशराइज्ड टू एंगेज इन द सेम एक्टिविटी. ये सारी स्टेटमेंट्स वुड मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू द केस. These statements, actually the evidence is the main factor which improves or destroys the case of the prosecution. तो वो prosecution अपना case जो investigation officer है वो इसी तरह build up करता है, then he files a final report, a final challan in the court, and then the prosecution pleads this case. It is the prosecution which has to beyond reasonable doubt उनको prove करना होता है अपना case. उनका जो test होता है, threshold होता है in a criminal case is a very high threshold. And then defense, but since I said कि juveniles involved हैं, minors involved हैं, and the available offences, so I think they will eventually the case will I don't think it might end, because this it will have to reach probably an out of court settlement of some sort. जी बिल्कुल. यानी थोड़ा सा इन पार्टीज को जिसके अंदर स्टेक होल्डर्स में स्कूल भी शामिल है, दोनों पार्टीज के पेरेंट्स भी शामिल हैं, मे बी विटनेसेस के पेरेंट्स भी शामिल हों, एंड ऑल ऑफ देम विल हैव टू कम टू अ कंसेंसस. जो प्रोविजंस इसमें अप्लाई किए हैं उसमें भी लिखा हुआ है दियत का, so they can give the diyat and settle this matter also outside. Compoundable offences हैं, they can be settled. Okay. तो I think also we should always leave the door for settlement open. चाहे दो लोगों की डिवोर्स का मामला हो
ہو, بڑے خاندانی ڈسپیوٹس ہوں یا اس طرح کے معاملات ہوں, ہمارے یہاں انفارچونیٹلی دیت کو یا پھر سیٹلمنٹ کو بھی متنازع بنا دیا جاتا ہے اور شک و شبے کی طرح سے دیکھا جاتا ہے. بٹ صفیہ جی, موسٹ امپورٹنٹلی, if this video is to just be a showcase in some ways about the young people of today, جو کہ ٹریگر ریڈی ہیں, جو کہ اینگری بھی ہیں, جو کہ ریجفل بھی ہیں, تو پھر ذمہ داری اسکولس پہ کس طرح کی عائد ہوتی ہے؟ ہاؤ ڈو وی میک اسکولز اے پلیس where they can learn the difference between right and wrong and also practice self control? سدرا, دیکھو, ایک تو یہ بات ہے کہ یہ ایک ویڈیو ہے جو کہ بہت آئی مین اٹس ناٹ اے ویری پلیزنٹ تھنگ ٹو واچ, لیکن اسکولس میں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. صحیح. You know, why only look at the bleaker side and things which haven't been very healthy to look at or very good to look at. But yes, coming back to your question, schools میں جیسا کہ ابھی انہوں نے mention کیا کہ there are some lot of schools who are now working on PSHE education اور اس قسم کی ڈسپلن پالیسیز, زیرو ٹالرنس پالیسیز, چائلڈ پروٹیکشن پالیسیز, یہ ساری پالیسیز ان پلیس ہیں, اور پھر اس کے بعد ان کی امپلیمنٹیشن کے اوپر کافی زیادہ کام کیا جاتا ہے. دیکھو, جیسا میں نے کہا کہ ہم اکثر مرتبہ یہ کرتے ہیں کہ جو پرابلم ہے اس پرابلم کو ہی ہم اتنا ڈسکس کرتے ہیں کہ وی ہارڈلی گو ٹوورڈز دا کریکٹیو میجرز. اب ضروری یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ ہوا کیوں اور اس کو صحیح کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, اور صحیح کرنے کے لیے یا اس کو ان اسٹوڈنٹس کو ہیلپ کرنے کے. جہاں آپ نے بہت اچھی بات کی کہ بہت بہتر ہے کہ یہ پیرنٹس آپس میں بیٹھ کے اس کا سولوشن نکالے, بیکاز یہ دونوں پارٹیز کے لیے بہت پینفل ہوگا, فار دا پیرنٹس اینڈ فار دا اسٹوڈنٹس. آئی مین دیز گرلس اینڈ دا بوائز جن کی آوازیں ہیں یا جن کو دکھایا گیا, آئی تھنک فار مینی مینی ایئرز this is going to haunt them, this is going to follow them. It's not that easy. ابھی ہم بہت آسانی سے بیٹھ کے ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. These children will just not feel very comfortable about this. This is also related to the age factor, کہ اس ایج پہ بچوں سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے لیکن ہو جاتی ہیں. As educationists and as adults, as grown-ups, it's our responsibility to help these children come out of it and to help them grow. Safiya ji, with all due respect, مجھے بتائیے, and not all private schools are bad schools, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ there's a particular model of schools جس میں ایک اسکول کو درجہ دے دیا جاتا ہے ایلیٹ اسکول ہونے کا, پرائیویٹ اسکول ہونے کا, اس کے ساتھ امریکن, برٹش, جو بھی آپ نام لگانا چاہیں وہ ہم لگا دیتے ہیں. بٹ nobody is actually seeing what is happening inside, and by that I mean جب ان لوگوں نے اپنے پہلے اسٹوڈنٹس کی انٹیک لینی ہوتی ہے, they somehow accept students with very low grades. And they do it while charging really high fees because یہ بچے کسی اور اسکول میں ایکسیپٹ نہیں ہو رہے ہوتے. یعنی پہلے جو ہمارا ایک ڈیفینیشن آف این ایلیٹ اسکول تھا وہ یہ جہاں پہ پڑھائی ایک خاص اسٹینڈرڈ کی ہے, جہاں کے بچے بہت اچھے ہیں نہ صرف پڑھائی میں بلکہ کو کریکولر میں, اینڈ دا اسکول از ٹیلر ان ایوری ریگارڈ آف اٹس ریپوٹیشن. لیکن آج ایلیٹ اسکول ہم سمجھتے ہیں اس جگہ کو جس کا کیمپس بہت بڑا ہے, جو فیس بھاری لیتا ہے, اور اگر آپ واقعی وہاں کے اسٹوڈنٹس کو دیکھیں, they are very relaxed in their admission policy and they take up students جن کے یا تو O's آئے ہوئے ہیں, F's آئے ہوئے ہیں, and they have hardly passed their O levels. What would you say to that? سدرا, آپ نے جو بھی بات کی نا, اس میں ایک آپ نے بہت اچھا ورڈ یوز کیا کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا. دیکھیے, میں نے جو اس پورے اس کو دیکھا نا, تو ہاؤ آئی کنکلوڈیڈ واز دس کہ یہ ایک کوئی سوشل ایونٹ ہے اسکول کے اندر, اینڈ آئی تھنک ایسی صورتوں میں ادروائز آلسو I think when we do not plan enough good co-curricular activities جس میں کہ بچے کو معلوم ہو کہ اس کا ہر منٹ planned ہے, so they hardly get a chance to get into such an activity اور اس قسم کی چیز کے اندر. جو آپ نے بات کی, آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ جی بہت ضروری ہے کہ آپ کوالیفیکیشن کے اوپر اور آپ ایکیڈیمک انٹائٹلمنٹ کے اوپر کام کریں, لیکن دیکھو ایکیڈیمک ڈائیورسٹی بھی تو ضروری ہے نا سدرا. جہاں ہم بات کرتے ہیں ایکیڈیمک ڈائیورسٹی کی, وہ بھی ضروری ہے, لیکن اس ایکیڈیمک ڈائیورسٹی کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, وہ ہینڈل کرنا بھی بہت ضروری ہے. تو آئی تھنک چانس سب کو ملنا چاہیے, اور ہم ایز ہیومن بینگز, یہ میرا ایز اے پرسن بہت اسٹرانگ بلیو ہے کہ ہم تمام انسان ایک ہی طرح کے ہیں, ہم سب کے اندر ایک ہی طرح کے ایموشنز ہیں, ایک ہی طرح کی فیلنگز ہیں. وی آل ریئیکٹ دا سیم وے پرووائڈیڈ وی آر گیون دیٹ کائنڈ آف اے چانس.
So I think it's the same thing, but yes, we have to have strong rules, and un rules ki implementation or consistency is the key to it. I also feel that there is a stark rise in anxiety, depression and stress in young people. Teenage depression is very much a reality जो हमें एंटी सोशल बिहेवियर्स की तरफ पुश कर रही है, और इसमें दोनों तरह के लोग हैं. आपको हाई अचीवर एंशियस लोग भी मिल जाएंगे जो कि डिप्रेस्ड हैं, लेकिन इसके बावजूद दे कंटिन्यू वर्किंग रियली वेल, बट देयर इज़ दैट अंडर करंट जिसको हम बाकी चीज़ों में, यानी हम उनको को करिकुलर में बिजी करके या फिर उनको बाकी चीज़ें देकर इससे हाथ या जान नहीं छुड़वा सकते. दिस इज रियली बबलिंग अंडर. इस पे मजीद थोड़ी सी बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक. जी जनाब आली, पहले हम सिर्फ और सिर्फ लड़कों के बारे में कहते थे कि जो प्रॉब्लम्स हैं दे विल गो अवे वंस दे विल गेट मैरिड. आप इमेजिन कीजिए कि देयर इज़ ग्रोइंग रेज इन आवर यंग पीपल इंक्लूडिंग गर्ल्स, इंक्लूडिंग विमेन, एंड फास्ट फॉरवर्ड इफ़ दीज इशूज़ आर लेफ्ट अनएड्रेस्ड, इनके ऊपर काम ना की जाए, इन पे हीलिंग ना की जाए, इसके लिए कोई काउंसलिंग ना दी जाए. हो सकता है आप किसी इंस्टीट्यूशन से करते ना करते ग्रेजुएट भी कर जाएं, उसके बाद आप जॉब्स में भी जा रहे हैं, उसके बाद आपकी शादी भी हो जाएगी, उसके बाद आप बच्चे भी रेस कर रहे हैं, बट योर अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स, दिस इज़ व्हाट कॉजेज जेनरेशनल ट्रॉमा एंड इश्यूज़. राबे जी, हाउ डू वी स्टॉप दिस? डू यू थिंक देर इज़ हेल्प अवेलेबल? और ये तो हम सिर्फ एक इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन तमाम इंस्टीट्यूशंस में हमारे तमाम बच्चे, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी शहर या इलाके में हैं, दे आर फीलिंग दीज प्रेशर्स एंड दे आर फीलिंग डिप्रेस्ड. व्हाट डू वी डू? एब्सोल्युटली. एंड सबसे पहले तो सिद्रा ये चीज़ कि घर में, हमारे घरों में जो है वो इस चीज़ की एक्सेप्टेंस बहुत होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज़ अगर हम जाके अपने पेरेंट्स से ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि हम लो फील कर रहे हैं या हम प्रेशर्ड फील कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल है. तुम सही पढ़ाई नहीं कर रहे, तुम सही पढ़ाई कर लो सब सही हो जाएगा, तुम ये कर लो सब ठीक हो जाएगा. नहीं, उनको एक्नॉलेज करें, उनको समझने की कोशिश करें कि वो ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, एंड देन ट्राई टू फिगर आउट अ सोल्यूशन. क्या वो घर पे वो चीज़ सॉल्व हो सकती है, क्या वो प्रोफेशनल के पास लेके जाने वाली चीज़ है, एंड इस प्रोफेशनल के पास जाने वाली चीज़ को जो है वो हमें नॉर्मलाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो हमारे घर में हो, चाहे वो हमारे स्कूल में हो. और बच्चों को भी ये चीज़ एजुकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इफ़ यू फीलिंग स्ट्रेस्ड, आपको ये सिम्टम्स हैं, आप हमारे पास हैं, आपके इस तरह के सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के, आप हमारे पास हैं. कोई भी ओपन कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है. एंड एक और चीज़ कि हम जो है एज अ सोसाइटी इन सिम्टम्स को जो है वो बहुत ब्रश ओवर कर देते हैं. एब्सोल्युटली, कि मतलब ये सबके साथ होता है, यू गेट थ्रू इट, इट्स जस्ट अ फेज. हाँ जी, लेकिन सिद्रा जी आप इसको कैसे देखती हैं व्हेन यू आर नोटिसिंग? अच्छा, 2-3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं ना, डिसरप्टर्स हैं, जो लाउड हैं, जो रूल्स तोड़ते हैं, एंड यू फ्रॉम डे वन नो दैट दीज आर ट्रबल मेकर्स, ये प्रॉब्लम चिल्ड्रन हैं. उनकी तरफ अटेंशन लेके आना या उनको ये समझना कि प्यार से, मोहब्बत से, काउंसलिंग से इनको हल किया जा सकता है. बट व्हाट अबाउट इंट्रोवर्ट्स? हु स्केयर्स यू द मोस्ट? किन के बारे में आप सबसे ज़्यादा परेशान होती हैं और अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ती हैं स्कूल को और टीचर्स को? You're definitely right with the fact that each child comes with a different personality. Okay. And as much कि हम subsets create करते हैं कि ये introvert है, ये extrovert है, और ये बच्चे groups में operate करते हैं या ये बच्चे अकेले operate करते हैं, we feel that each child has to be treated according to the type of personality that they have. Okay. So somebody who is very out and about with what they do, that's the easiest person to know. बट ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इतने ओपन नहीं होते हैं अपने प्रॉब्लम्स को लेके, या वो हमें पता होता है कि कभी कभार you get into a situation that's completely unexpected in a school, and when you find out the child that you were expecting it to be is not the child, but there is somebody else behind it. Okay. So day one, the very start of the session is the time when we start working on the students, not only academics but also their development as a person in a whole, because obviously students ko there is a lot of time, most of the time they are here on the campus. So अगर उस time पे हम उनकी mental health के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं या उनको psychologist या guidance counselor की access में नहीं दे रहे हैं, तो there is no point कि हम बाद में लेकिन बच्चे को having said penalize that, करें. I want to once again appeal on everybody's compassion and probably take comments from Mohsen Saab as a final comment. देखिए, मैंने अभी weekend पे एक movie देखी and it's a season, you must watch it, it's called The Inside Man, and in that there's a very profound thing. उन्होंने कहा कि जी
everybody can be an offender. All of us, we have an offender inside us. All it takes is a bad day and the right person. यानी अगर आपका एक बुरा दिन गुजर रहा है और आप ट्रिगर हो गए हैं, I know it's of no excuse, लेकिन हम अपने आप को इतना entitled या judgmental ना बनाएं कि हम अपने आप को दूसरे से बेहतर समझ रहे हैं. It could be any one of us. और प्रॉब्लम का हल निकालते हुए इसी चीज को मद्देनजर रखें. मोहसिन साहब, do you agree with that? Absolutely. Each one of us. It could be any of us. Any of us. It happens in the spur of the moment, within no time. आपको बाद में खुद regret होता है. You know, a lot of people regret कि जी it happened in the spur of the moment, हमें पता नहीं चला, गुस्सा आ गया एकदम से, and somebody was provocative. आपने you know, provocation plays a big role also. Or misplaced anger. कभी कभार हो सकता है even the provocation is not that strong. उस बंदे ने अगर आपको कुछ कहा भी, वो इतना बड़ा ट्रिगर नहीं है, लेकिन आपके जहन में जो कुछ चल रहा है, it could have led you there. Like you said, you're having a bad day, and then somebody passes such a comment, and it triggers, and then you know, any one of us can be an offender. I want to keep going back to the fact that the way this minor was insisting कि मुझे sorry बोलो, maybe at some point in her life, and I'm making a, you know, maybe a guess over here, कि she's felt so, you know, helpless कि शायद किसी ऐसी situation में she has been through, I mean I'm making a guess, where she was offended, yeah, she was, you know, she was wronged and nobody said sorry to her. तभी आप इतने ज़्यादा strengthen भी हो जाते हैं अपने in that demand to ask for a sorry, but it could be anybody's guess. I hope that all the parties involved are able to come to a conclusion. बहुत बहुत शुक्रिया. बैरिस्टर मोहसिन हमारे साथ मौजूद थे, सिद्रा साहिबा, राबिया एंड सफिया कासिम जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए. Most of the things are stories, but don't, कभी भी आप अपनी हतमी राय ना बनाएं. हर सिचुएशन में याद रखें कि for those who are involved they are minors, और हमारा लीगल सिस्टम, हमारा जुडिशल सिस्टम, हमारा अपना अंदाज भी चीज़ों को देखने का यही हो कि हम हल निकालें, हल तक पहुँचें, एंड प्रैक्टिस कंपैशन एज मच एज वी कैन. इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए. इंशाल्लाह ताला कल आपसे फिर मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखें. खुदा हाफ़िज़.